بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 184 اور آیت نمبر ہے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں کرتا بات کو، اونچی بات کو، بالسوء جو برائی کے ساتھ بلند کی گئی ہو، من القول بات، اللہ نافرمانی کی بات، برائی کی بات اونچی آواز میں کرنا اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا کردار بیان ہوا، ان کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ان کی توبہ قبول نہیں ہے سوائے چند شرطوں کی۔ تو اگر ان شرائط کے تحت منافقین توبہ کر لیتے ہیں تو پھر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب ان کی برائیاں بیان نہیں کرنے۔ یعنی گویا اس آیت میں یہ سبق ہے کہ ایک بندہ جو کسی زمانے میں برا تھا اس کو زمانہ ماضی کی برائیوں کا تانا نہیں دینا کہ تو فلاں کام کرتا تھا، اب وہ تائب ہو چکا ہے، اب وہ اچھا ہو چکا ہے، تو اسے تانا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اس کا وہ ماضی تھا، گزر گیا، اب وہ نیک آدمی ہے، تو اس کو اس کے زمانہ ماضی کا برائی کا تانا نہیں دینا، یہ منع ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح چونکہ یہ آیت خاص طور پہ منافقین کے ساتھ ہے، کسی کا نام لے کر کسی کو منافق کہنا بھی منع ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شخص منافق ہے۔ ہاں نبوی دور میں صرف نبوی زبان، نبوی دور اور نبوی زبان، وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے تھے عبداللہ بن ابی منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے، وہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا، امتی کا یہ اختیار نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک محلے میں گئے، وہ کسی نے آپ کی دعوت کی تھی اور کہا تھا میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں وہاں پہ اپنی گاہے بگائے نوافل جو ہے وہ پڑھتا رہوں، میں اس حصے کو مسجد بنا دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں گئے، آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں کو جب پتہ چلا کہ فلاں محلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو سارا محلہ اکٹھا ہو کے آ گیا۔ اب مجمع میں ایک آدمی نے کہا او فلاں بندہ نہیں آیا، اس کا نام تھا مالک بن دہشم، او مالک بن دہشم نہیں آیا۔ اب دوسرا بندہ بولا وہ تو منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے؟ فرمایا ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہم کسی کا دل چیر کر دیکھیں، کسی کا پیٹ چیر کر دیکھیں اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے اس کو منافق نہ کہو۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا فلاں منافق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فإنک لا تعلم لعلہ یحب اللہ ورسولہ، کیا تو جانتا نہیں ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اسے منافق کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ اختیار صحابہ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ کسی کا نام لے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹ بولنا نفاق کا کام ہے، خیانت کرنا نفاق کا کام ہے، وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی نشانیاں ہیں، لیکن نام لے کر کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کے ساتھ زبان کھولنا اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنی زبان سے برے الفاظ نکالیں، کسی کو گالی گلوچ، مندہ، جھوٹ، یہ سارے جو گناہ ہیں یہ منع ہے۔
یقول التی ہی احسن کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند کرتا ہے۔ تو لا یحب، پسند نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا، گویا یہ چیز حرام ہوگی۔ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا یہ حرام ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ نہ انسان اپنے گناہ کو بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے گناہ کو بیان کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، ایک بندے سے رات گناہ ہو گیا، رات کی طریقے میں اس نے گناہ کیا، یہ ایک اس کا گناہ ہے کہ اس نے رات کی طریقے میں گناہ کیا۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، دن کے اجالے میں لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے چوری کی اور اس طرح میں نے چوری کی۔ یہ اس کا دوسرا گناہ ہو گیا۔ ایک گناہ اس کا چوری کرنا، ایک گناہ اس کا لوگوں کو بیان کرنا، میں نے فلاں کی اس طرح بے عزتی کی۔ بے عزتی کسی کی کرنا گناہ ہے اور دوسرا بیان کرنا گناہ ہے۔ تو کسی کے گناہ بیان کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اپنے گناہ بیان کرنا میں نے یہ کام اس طرح کیا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ کسی کے نہ اپنے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ گناہ کرے اور اس کے بعد لوگوں کو بیان کرے۔ اس کی ایک صورت وہ الگ ہے، الا من ظلم۔ ذرا اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اب اس کو قرآن کے اندر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ جب وہ عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا، وہ آگے سے بھاگ کے دروازوں کے پاس آ گئے۔ وہاں پہ اس عورت کا شوہر جو ہے وہ وزیر موجود تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے پوچھا۔ اب ظلم کس پر ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام پہ ظلم ہوا۔ اب وزیر نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے آگے سے کیا کہا، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکایا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چونکہ ان پر ظلم ہوا تھا، انہوں نے بیان کر دیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، مجبوری میں آپ یہ تو بتا سکتے ہیں فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے تفصیل بیان نہیں کی، اس نے ایسے ایسے کر کے مجھے گمراہ کیا۔ ہاں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ الگ بات ہے، یوسف علیہ السلام نے نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی تو یہ ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم لوگوں کو معاشرے کو یہ بتلاتے ہیں اس نے فلاں طریقے سے چوری کی ہے۔ اب ساری تفصیل لوگوں کو بیان کریں۔ ایک بندہ بدکاری کرتا ہے یا کسی جگہ بدکاری کا اڈا ہے، ہمارے نیوز چینل والے مائک پکڑتے ہیں، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، یہ اس جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، اور باقاعدہ ڈیلنگ کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ فلاں طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے گناہ کرنے والوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح یہ گناہ ہوتا ہے اور اس جگہ پہ ہوتا ہے اور فلاں طرح ڈیل بھی کرنی ہوتی ہے۔ گویا ایک مجرم وہ بدکاری کرنے والی عورت اور ایک مجرم یہ نیوز چینل والا جو بیان کر رہا ہے، جو تفصیل بیان کر رہا ہے۔ بھی آپ عوام کو کیا بتا رہے ہیں، بھی اس طرح گناہ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یار میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ احادیث میں قرآن میں کسی بھی جگہ تفصیل نہیں پڑھیں گے کہ فلاں نے اس طرح اس تفصیل کے ساتھ گناہ کیا۔ اگر ضرورت پڑی ہے تو گناہ بیان ہوا، یہ گناہ ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، یہ چوری ہوگی، یہ بدکاری ہوگی، بس۔ امیر صاحب السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے گناہ کیا، بدکاری کی ہے، آپ نے تفصیل نہیں پوچھی اس سے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو تفصیل ہم بیان کرتے ہیں، یہ گویا مجرموں کو حوصلہ ملتا ہے، گناہ کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے، یا جس نے گناہ نہیں کیا ہوتا اسے پتہ چل جاتا ہے اس طرح گناہ بھی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی ظالم ہے، ایک بندے نے دوسرے پر ظلم، اس جا الا من ظلم کا مطلب یہ ہے ایک بندے نے دوسرے پر ظلم کیا، اب آپ کو پتا ہے فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب وہ بندہ کسی اور پر ظلم کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو بتلا دیں یا یہ بندہ ٹھیک نہیں، کاروباری معاملے میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس زیادتی کو اس آدمی کو بتا سکتے ہیں جس پر وہ مزید زیادتیاں کرنے والا ہے، تو یہ منع ہے۔ آپ زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی کے عیب بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح محدثین نے
راویوں پہ جرح کی تھی، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، وہ بھی الا من ظلم کے تحت بیان ہوئی۔ ایک بندہ کسی کا حق نہیں دیتا تو وہ کسی آدمی کو بتا سکتا ہے فلاں بندے نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میرا حق نہیں دے رہا، آپ مجھے میرا حق واپس دے کر دیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جو غنی ہو، مالدار ہو، اب کسی کو اس کا حق نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، فرمایا اس کی سزا اور اس کی عزت اس بندے پر حلال ہو گئی ہے، یہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، یہ اس کی عزت بھی اچھال سکتا ہے۔ تو الا من ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، دوسرا بندہ مظلوم بندہ اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرا یہ ہمسایہ مجھے تنگ بہت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا سامان اٹھاؤ بازار میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا۔ فرمایا جو بندہ پوچھے نا بازار میں سامان کیوں رکھا ہے، اس کو بتانا یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اب جو بندہ آئے او تیرا سامان باہر کیوں پڑا ہے، کہا میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ ہمسارا بیچارہ آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی اور کہا اپنا سامان اندر رکھ لو۔ تو یہ ظلم سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر دے، بدلہ لے لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ رخصت ہے، حکم نہیں قرآن دے رہا، رخصت ہے۔ ورنہ آپ پر اگر ظلم ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو بیان کیا مزید فتنہ بڑھے گا۔ بعض لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بندے نے دوسرے پر زیادتی کر دی، اب یہ لوگوں کو بیان کرے گا وہ اور زیادتی کرے گا، یا دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فتنے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر ہونے والا ظلم اس کو چھپا لیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود نہیں بولتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ فضیلت والا عمل ہے کہ آپ نہیں بیان کرتے کسی کو، آپ کا نہ بیان کرنا فضیلت ہے، ہاں بیان کرنے کی رخصت بھی ہے، نہ بیان کریں گے وہ فضیلت ہے۔ آپ کسی کا عیب چھپاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا عیب چھپائے گا۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، اگر اس گناہ کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو کسی کے عیب ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اس کا تعلق اگر آپ کے ساتھ ہے، آپ پر ظلم ہوا ہے، تو آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، اگر آپ بیان کرنا چاہیں بیان کر دیں، اگر بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ لڑائی نہ بڑھے، لڑائی بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو اس کے بدلے میں جنت کے اندر جو ہے وہ گھر عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔